پورا سال ہم گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں عبادت کرنے کا اجر 10 گنا زیادہ ملتا ہے، اگر اہتمام کے ساتھ عبادت کر لی جائے نا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ بہت مثبت انداز میں ہوتے ہیں۔ ہوم آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، کس طریقے سے میں رمضان کی تیاری کرتی ہوں، وہ میں تمام چیزیں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو لیٹ سٹارٹ دا ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اسپاٹ لائٹ ود ہما۔ دورہ قرآن کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو ہر ایریے میں، ہر سوسائٹی میں نا دورہ قرآن لازمی طور پہ کروایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک پورا ترجمہ جو ہوتا ہے نا وہ 1 مہینے میں کروا دیا جاتا ہے، جس میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن جب سے کووڈ آیا تو بہت سے انسٹیٹیوٹس نے آن لائن کلاسز دے کر بہت ہی زبردست کام کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ اگر آپ کو ترجمہ آ جائے نا تو یقین کریں کہ آپ کو قرآن کا اصل مفہوم تبھی سمجھ آئے گا اور اصل لطف بھی تبھی آئے گا۔ النساء انسٹیٹیوٹ جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے ریگولر بیسس پہ مختلف کلاسز کا، جس میں تجوید، ترجمہ، تفسیر اور احادیث کی کلاسز شامل ہیں۔ ڈاکٹر زیبا وقار جو کہ ہیڈ ہیں، وہ خود تفاسیر کی کلاسز لیتی ہیں اور احادیث کی کلاسز بھی لیتی ہیں۔ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس کی 15ویں سے نا آپ کو دورہ قرآن جو ہے اس کی کلاسز آن ہو جاتی ہیں۔ دورہ قرآن آپ کو آن لائن بھی ملتا ہے اور ریگولر کلاسز بھی آپ کو آن لائن ملتی ہے۔ اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو FB پہ جا کے ان کے پیج کو جوائن کر لے۔ آپ یہ اس سے کم غیر رحم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت تشبیہ سے بھی بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب دورہ قرآن کی کلاسز اگر آپ آن لائن بھی نہیں لے سکتے تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو لیسن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور آپ دن میں کسی بھی ٹائم یا رات یا کسی بھی پہر اپنے لیسن کو سن لیتے ہیں۔ بہت آسانی کے ساتھ آپ کے 1 مہینے کے اندر تقریباً دورہ قرآن ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دورہ قرآن کے بعد ریگولر بیسس پہ نا انہوں نے النساء انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے تمام ترجمے کو، تفاسیر کو، گرامر کو اور تجوید کو کرواتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو کہ جوائن کرنا چاہتی ہیں اور اکثر پوچھتی ہیں کہ ہم کون سے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں، تو آپ پلیز ایک دفعہ جا کے ان کا پیج ضرور وزٹ کیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں جو کہ ہر گھر میں کی جاتی ہیں، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ذوق اور شوق دلانا ہوتا ہے، خاص طور پہ اپنی آنے والی جنریشن کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ ان کی جو خوشی ہوتی ہے نا رمضان کو دیکھ کے وہ کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو ایک کارنر تو رمضان میں بچوں کے لیے میں لازمی تیار کرتی ہوں، جو کہ اب میں شروع کر دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ رمضان کے مہینے میں اس کو ضرور ڈسپلے کر کے آپ کو دکھاؤں گی۔ لیکن جو ایک پریئر ایریا ہوتا ہے اس کا اہتمام میں ریگولر بیسس پہ بھی کر لیتی ہوں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اب میں کروں گی۔ اور آج میں نے یہ تقریباً 10 دن پہلے ہی تقریباً جو ہے وہ شعبان ہی کے مہینے سے شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا دل کو جس کا انتظار ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان کو چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ضرور کرنی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے آپ کو دل سے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت اور سی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نا ہمیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو کے جاتے ہیں؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ذکر بھی جب ہم اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو تب کیوں نہ ہم اہتمام کریں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ تب ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام کرنے کے لیے کسی بھی مہنگی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، وہی چیزیں ہیں بس عبادت کرتے وقت جسم اور روح دونوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی پہ بہت ہی گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والے لوگوں کو۔ خالص دل سے کی گئی، خالص نیت سے کی گئی دعا جو ہے وہ عرش مولا پہ پہنچتی ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دے بھی نہیں سکتا، اور ہمیں کیوں کر مانگنا ہے کسی اور انسان سے، جبکہ وہ رب ہمارا موجود ہے جس نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت خوبصورت نعمت جو ہے وہ رمضان کی صورت میں دی ہے۔ رجب کے مہینے ہی سے نا ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان بھی تو یہی ہے نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کیوں نہ عبادت کے لیے جو وقت نکالیں وہ خالص نیک نیتی کے ساتھ کریں، دعا کا خاص اہتمام کریں، رب سے دل جوڑ کے مانگیں، جو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ کچھ چیزیں ایسے پلان کریں، کچھ کام ایسے پلان کریں کہ آپ کی عبادت میں نہ فرق ہے۔ اول وقت پہ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عادت آج سے آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی عادت آپ کی پکی ہو جائے گی۔ نماز کا جو مزہ، جو لطف اول وقت میں ہوتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن رمضان میں نماز جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑنی، اس کا بھی آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہم بڑے سٹیپس پہ پہنچ جائیں گے۔ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کریں، اور چھوٹے
چھوٹے سٹیپس ان کو بتائیں اور ان کو بتائیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ یقین کریں جب ہم بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں نا تو ان کا کنیکشن جو ہے نا وہ رب کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان کو یہ عادت سکھائیں کہ جب بھی انہوں نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ ہی سے دعا کرنی ہے. اپنے ساتھ دعا میں جائے نماز کے اوپر لازمی طور پہ بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ رمضان کتنا بامقدس مہینہ ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس تو آٹومیٹکلی ہمیں دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. آپ روزے رکھوائیں ان سے, ان کو شوق دلوائیں. آج کی عادت ڈلی ہوگی تو کل جو ہے پکی ہو جائے گی. ترجمہ, تفسیر, قرآن, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں. آپ کے جتنے بھی ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کچن میں, گھر میں, کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. آپ یقین کریں ان چیزوں کے اتنے مثبت اثرات آپ کی زندگی پہ آئیں گے کہ آپ کے راہ جاتے جو ہے نا وہ کام سنورنے لگ جائیں گے. آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ کہاں غائب سے آپ کے لیے مدد آنے لگی ہے. رمضان میں جہاں ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں نا تو کیوں نہیں اپنے ہیلپرز ہینڈ کے لیے بھی آسانی چاہتے ہیں, ان کو بھی چیزیں سکھائیں, یہ باتیں سکھائیں, ان تمام چیزوں کی سکھائیں. اول وقت پہ ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی پہلے نماز پڑھ لیں پھر باقی کام کریں. بچوں کو بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھائیں. چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں, ان کو کر لینے سے نا ہماری عادتیں جو ہیں وہ پکی ہو جاتی ہیں اور ہم دوسروں کے لیے کار خیر کا باعث بن جاتے ہیں. رمضان سے پہلے وہ تمام کام جو کہ آپ کی ضروری ہیں ان کو مکمل کر لیں. کوشش کریں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ سونے میں نہیں بلکہ دعا کرنے میں گزاریں. خاص طور پہ تہجد کا وقت جو ہے اس کو غافل مت رہیں. کوشش کریں کہ رات جلدی سو لیں, تھوڑی نیند لے لیں اور اس کے بعد اپنی رمضان میں نا تہجد اور رات کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنے اور عصر کے وقت جو ہے دعا مانگنے میں کثرت لگائیں. اپنی اولاد کے لیے دعا. سحری اور افطاری کی پلاننگ پہلے سے ہی کر لینی چاہیے جس میں نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. چاہے افطاری کے وقت ایسی چیزیں ضرور پلان کریں جو کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی ہوں اور آپ کو انرجی دیں, لیکن ایسی چیزیں جو آپ کو بوجھل کریں جیسے فرائی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. کوشش کریں تو میکسیمم کم سے کم چیزیں رکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا جتنا بھی عصر کا وقت ہوتا ہے وہ فرائی کرنے میں چیزیں گزر جاتا ہے اور آپ جو دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. کم سے کم جتنی بھی فرائی چیزیں ان کو رکھیں کیونکہ رمضان کھانے کا نہیں مہینہ, خالص اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے اور نفس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی پاک رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاموں میں آسانی بھی آپ کو رہے گی. اچھا, اس طریقے سے پلان جب چیزیں کی جائیں نا تو نہ صرف مغرب کے وقت کی نماز, اس کے بعد تراویح کی نماز ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے اور جسے کہتے ہیں لائٹ افطاری کی ہو تب سے سحری کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. ایسی چیزیں پلان کریں جو آسانی کے ساتھ آپ مینیج کر سکتے ہوں. رمضان میں ہماری نیند آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پہ ذمہ داری جو ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیر سے سوتے ہیں اور تہجد کے وقت لازمی طور پہ آپ کو اٹھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سحری کی تیاری جو ہوتی ہے وہ عورتوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اللہ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہوتا ہے جسے ہم خوش دلی سے اس لیے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے, ہمارے کاموں میں آسانی فرمائے. ہم سب کے لیے آنے والے جو رمضان کے روزے ہیں اور ساتھ ساتھ شعبان کے روزے ان کو بابرکت بنائیں. صحت کے حوالے سے, ایمان کے حوالے سے, دعاؤں کے لیے کوشش کریں کہ بہت اہتمام کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, ان کے لیے جو آپ سے دعاؤں کا کہتے ہیں ان سب کے لیے. یہ تھا میرا آج کا کنٹینٹ. اب رمضان سے ریلیٹڈ بہت سی اور ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. کمنٹس میں مجھے اپنے سٹی کا نام, اپنا نام بھی بتائیے گا. میرے چینل اسپاٹ لائٹ ود ہما کو لائک, سبسکرائب, شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو آن کر دیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں. ملتی ہوں دوبارہ کل کسی نئی ویڈیو میں. انٹل دین, اللہ حافظ.